دیوبند کا مرشد سویا ہوا ہے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور عجیب اشعار ہے اللہ کی محبت میں، دعائیہ اشعار ہیں۔ کیا کہتے ہیں حاجی صاحب؟ الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا۔ بیت اللہ کے متعلق حضرت فرماتے ہیں الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا، عجب نقش قدرت نمودار تیرا۔ اے الہ العالمین، یہاں عجیب منظر ہے، ہر کوئی آپ کو اپنی اپنی زبان میں پکار رہا ہے، کوئی انگلش میں پکار رہا ہے، کوئی اردو میں پکار رہا ہے، اے الہ العالمین، کوئی پنجابی کے اندر پکار رہا ہے، کوئی کسی زبان کے اندر پکار رہا ہے۔ اے الہ العالمین، آپ سب کی دعا اور پکار کو سن رہے ہیں۔ الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا، عجب نقش قدرت نمودار تیرا، عجب نقش قدرت نمودار تیرا۔ دوا کس سے چاہوں یہ مرض لا دوا کی، کس سے دوا چاہوں دوا کس سے چاہوں یہ مرض لا دوا کی، تو شافی ہے میرا میں بیمار تیرا، تو شافی ہے میرا میں بیمار تیرا۔ اے الہ العالمین، کوئی آپ سے دولت مانگ رہا ہے، کوئی یہاں پہ کھڑے ہو کر آپ سے اولاد مانگ رہا ہے، اے الہ العالمین، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، اور یہ دیکھو بوڑھا ہندوستان چھوڑ کر یہاں آ کر تیرے گھر میں تجھ سے تجھے ہی مانگ رہا ہے، آپ کو مانگ رہا ہے۔ کسے ڈھونڈ جو ہو طلبگار تیرا، میں تو تیرا طلبگار ہوں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی چراغ لے کر دن کے اندر دن کی روشنی میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے، کسی نے پوچھا کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں انسان ڈھونڈتا ہوں، کہنے لگا کہ یہ سارے ہی تو انسان ہے، یہ سارا بازار انسانوں سے بھرا پڑا ہے۔ فرمانے لگے نہیں نہیں، یہ تو روٹی کے متلاشی ہیں، یہ تو دولت کے متلاشی ہیں، اور میں ڈھونڈ رہا ہوں جو خدا کا متلاشی ہو، جو اللہ کا متلاشی ہو، میں تو وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ دوا کس سے چاہوں یہ مرض لا دوا کی، تو شافی ہے میرا میں بیمار تیرا، تو شافی ہے میرا میں بیمار تیرا۔ کہاں جائے جس کا نہ کوئی تدھ بن، کہاں جائے جس کا نہ کوئی تدھ بن، کسے ڈھونڈ جو ہو طلبگار تیرا، کسے ڈھونڈ جو ہو طلبگار تیرا۔ الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا۔ آگے عرض کرتے ہیں الہ العالمین، گناہ میرے حد سے زیادہ ہے یا رب، گناہ میرے حد سے زیادہ ہیں یا رب، مجھے چاہیے رحمت بس یار تیرا۔ اے الہ العالمین، اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ اے الہ العالمین، مجھے حشر کے دن شرمندہ نہ کرنا۔ یہاں پر تو انبیاء کے دادا بھی دعا مانگ رہے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ اے الہ العالمین، حشر کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، یہی حضرت مانگ رہے ہیں الہ العالمین۔ گناہ میرے حد سے زیادہ ہیں یا رب، مجھے چاہیے رحمت بس یار تیرا، مجھے چاہیے رحمت بس یار تیرا۔ الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا، نگاہ کرم ایک بھی کافی ہے تیری۔ یہ جو آپ کہتے ہیں میں بہت بڑا گناہگار ہوں، ارے جتنے مرضی بڑے گناہگار ہو جاؤ،
اللہ کی رحمت سے تو چھوٹے ہونا۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت تو ہر چیز سے وسیع ہے، تمہارے گناہوں کی تو لمٹ ہے، حد ہے، 70 سال کے گناہ، 100 سال کے گناہ، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ نگاہ کرم ایک بھی کافی ہے تیری، میں ہوں گرچہ بندہ گناہگار تیرا، میں ہوں گرچہ بندہ گناہگار تیرا۔ اے الہ العالمین، آپ کی ایک نگاہ کرم سے میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کراچی سمندر کے اندر یہ جو جتنی کراچی کی گندگی ہے، یہ جتنی بھی گٹر لائن ہے، یہ ساری کی ساری سمندر میں جا کے گرتی ہے، اور سمندر کی ایک چھل آتی ہے اور وہاں پر 4 کروڑ انسانوں کی گندگی بہا کے لے جاتی ہے۔ اے الہ العالمین، یہ سمندر تو تیری مخلوق ہے اور تو خالق ہے، سب انسانوں کا، ہر چیز کا تو خالق ہے۔ اے الہ العالمین، تیری رحمت کے دریاؤں کا تو کیا کہنا، تیری مغفرت کے سمندروں کا تو کیا کہنا۔ اے الہ العالمین، اگر اربوں خربوں انسانوں کے گناہ کا سمندر بن جائیں، الہ العالمین آپ کی رحمت کی ایک چھل سب بہا کے لے جائے گی۔ نگاہ کرم ایک بھی کافی ہے تیری، میں ہوں گرچہ بندہ گناہگار تیرا، الہی میں ہوں بس خطا وار تیرا، مجھے بخش دے نام غفار تیرا، مجھے بخش دے نام غفار تیرا۔ اے الہ العالمین، اگر میری فطرت میں گناہ کرنا ہے، اگر میری بری عادت گناہ کرنا ہے، مولا پھر آپ کی اچھی عادت معاف کرنا ہے۔ آپ تو غفور الرحیم ہے، غفار ہے۔ اے الہ العالمین، پھر آپ اپنی اچھی عادت نہ چھوڑیں اور اپنی شان رحمت سے مجھے معاف کر دیں۔ الہی میں ہوں بس خطا وار تیرا، مجھے بخش دے نام غفار تیرا۔ اور اگلی بات سنو، حضرت کیا کہتے ہیں، الہی میں سب چھوڑ گھر بار اپنا، الہی میں سب چھوڑ گھر بار اپنا، لیا ہے پکڑ اب تو دربار تیرا۔ اے الہ العالمین، اپنے ملک کا آرام چھوڑ کے آیا ہوں، اپنے گھر کا آرام چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں مولا میں اپنا بستر چھوڑ کے آیا، میں اپنے گھر کا آرام چھوڑ کر تیرے گھر کے اندر آ کر تیرے سامنے دامن پھیلا رہا ہوں۔ الہی میں سب چھوڑ گھر بار اپنا، لیا ہے پکڑ اب تو دربار تیرا۔ الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا۔ اور آخر میں حضرت کیا کہتے ہیں، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، ساری خبروں سے مولا تو بے خبر کر دے، کر بے خبر تو ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا، الہی رہوں ایک خبردار تیرا۔ بس مجھے تیری خبر رہے تو کن باتوں میں راضی ہے اور کن چیزوں میں ناراض ہے، بس مجھے تیری خبر رہے، اور باقی ساری خبروں سے مجھے بے خبر کر دے۔ تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا۔ عجب نقش قدرت نمودار تیرا، الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا۔ سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ والوں نے ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا، اور اللہ ملے گا بھی اللہ والوں سے، دودھ ملے گا دودھ والوں سے، کپڑا ملے گا کپڑے والوں سے، برف ملے گی برف والوں سے، اور اللہ ملے گا اللہ والوں سے۔ سیدھی سی بات ہے، ان پروفیسروں سے، نام نہاد مذہبی سکالروں سے، ان علامے فلاموں سے اللہ نہیں ملے گا، اللہ ملے گا اللہ والوں سے۔ ان سے ملنے کی ہے یہی راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ تو میرے محترم سامعین، کوئی بھی مشکل ہے مولا کے سامنے دامن پھیلاؤ،
کوئی بھی ضرورت ہے اس کے سامنے دامن پھیلاؤ. اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے میں ہاتھوں کو خالی واپس کروں. یہ فرمایا دائمی تمہارا پیالہ ہے، بس یہ بنا کے ذرا دل سے ایک مرتبہ مانگ کر تو دیکھو. حضرت زکریہ علیہ السلام ساری عمر گزر گئی، اولاد نہیں، بڑھاپے کی دہلیز کو چھو رہے ہیں، زندگی کی شام ہونے والی ہے. دل میں خیال پیدا ہوا کہ میری تو ساری محنت بیکار ہو جائے گی. اگر میرا کوئی بیٹا ہوگا جانشین ہوگا تو سنبھال لے گا، محنت کام آئے گی اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. خدا کے دربار میں دامن پھیلا دیا. اللہ تعالیٰ جب عطا کرنے پہ آئے نا، پھر نہ موسم دیکھتے ہیں، نہ حالات دیکھتے ہیں، نہ اسباب دیکھتے ہیں، پھر اپنی قدرت دکھلاتے ہیں. قدرت فرمایا اذ نادا ربہ نداء خفیا. آگئے زکریہ علیہ السلام رات کی تاریکی میں اور آہستہ آہستہ پکار رہے گئے. آہستہ آہستہ کو سن نہ لے. بابا جی کو کیا شوق ابرایا ہے. بابا جی کو آخری عمر میں جب ٹانگیں قبر میں جا چکی ہیں، اذ نادا ربہ نداء خفیا. آگئے رات کی تاریکی میں آہستہ آہستہ پکار رہے گئے اور پہلے اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار کیا. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے الہ العالمین بال سفید ہو گئے، اے الہ العالمین ہڈیاں کمزور ہو گئیں، جسم میں طاقت نہیں، بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے. اے الہ العالمین اولاد کا موسم نہیں، اگرچہ میں اس عمر سے گزر چکا ہوں. ظاہری طبیبوں حکیموں نے بھی جواب دے دیے، سب ختم. اے الہ العالمین تیری رحمت سے تو جواب نہیں ہے. اے الہ العالمین تیرا حکم موسموں کا تو پابند نہیں ہے، تیرا حکم کوئی اسباب کا تو پابند نہیں ہے. اے الہ العالمین میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بال سفید ہو گئے. اے الہ العالمین آج تک مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا. یہ ہے یقین کامل. آج تک مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا، جب مانگا ہے آپ نے عطا کیا ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. مولا پڑوسیوں سے بھی ڈرتا ہوں کہیں میری آہوزاری سن نہ لیں، میرا مذاق نہ اڑائیں. بابا جی کو کیا شوق ابرایا. اے الہ العالمین مجھے اپنے پاس سے ولی عطا فرما دیجئے، مجھے اچھا جانشین عطا فرما دیجئے. یرثنی و یرث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیا. مولا جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو، اور ایسا بیٹا ہو جو آپ کا بھی پسندیدہ ہو. مولا وہ ماں باپ کا بھی فرما بردار ہو، آپ کا بھی فرما بردار ہو. یہ اولاد مانگا کرو. نبیوں نے اولاد مانگنے کا بھی ڈھنگ سکھا دیا. صرف بیٹا نہیں مانگنا، نیک بھی مانگنا ہے. ربی ہب لی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام بھی مانگ رہے گئے، الہ العالمین نیک اور صالح بیٹا عطا فرما دیجئے. اور زکریا علیہ السلام بھی یہی مانگ رہے گئے. حق تعالیٰ کی طرف سے نقد جواب آیا. نقد فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا ہم آپ کو بیٹے کی بشارت سناتے ہیں. فرمایا بیٹا تمہارا ہوگا، نبی ہمارا ہوگا، اور اس کا نام بھی ہم خود تجویز کرتے ہیں. یحییٰ اس کا نام ہوگا، اور اس نام والا بیٹا آج تک دھرتی پہ کوئی نہیں آیا. زکریا علیہ السلام نے مانگا اور بشارت آ گئی. ایک دم سے حیران ہو گئے، کیا مانگا وہ قبول ہو گیا.
حیرانگی میں عرض کرتے ہیں قال رب انا یکون لی غلام وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا۔ مولا میرے لیے بیٹا، اور وہ کیسے؟ بیوی بھی بانجھ ہے اور میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، کیسے ہوگا؟ حق تعالیٰ فرماتے قَالَ كَذَلِكَ، ایسے ہی ہو جائے گا۔ جب ہم دینے پہ آئیں تو پھر ایسے ہی دیتے ہیں۔ فرمایا قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ زکریا جب تم نہیں تھے ہم نے تمہیں بنا دیا، اور اب آپ سے بیٹا بنانا یہ ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ اے الہ العالمین کوئی نشانی بھی تو ہو، کیسے پتہ چلے؟ الٹرا ساؤنڈ کا تو دور نہیں ہے، لیبارٹریز کا دور نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ کا تو کیسے پتا چلے گا کہ فضل ہو گیا ہے؟ حق تعالیٰ سے پوچھتے ہیں قال رب اجعل لی آیہ، مولا کوئی نشانی تو بتلا دیجئے، کیسے پتا چلے گا تیرا فضل ہو گیا ہے؟ حق تعالیٰ فرماتے ہیں قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ لو زکریا ہم تمہیں نشانی عطا کرتے ہیں، 3 دن تمہاری زبان بند رہے گی، زبان سے گفتگو نہیں کر سکو گے۔ سمجھ لینا فضل ہو گیا ہے، سمجھ لینا کہ مہربانی ہو گئی ہے۔ فرمایا زبان بند ہو جائے گی، دل بولے گا، ضمیر بولے گا۔ زکریا علیہ السلام عبادت خانے سے نکلے، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ عبادت خانے سے نکلے، زبان بند ہو گئی، بولنا چاہ رہے ہیں بول نہیں پاتے، سمجھ گئے فضل ہو گیا، اوپر سے مہربانی ہو گئی ہے۔ ساتھ والوں کو اشارے سے کہا کہ بس صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو نا، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یحییٰ علیہ السلام آئے، فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا۔ بچپن کے اندر کتاب پکڑ لیجئے، اور فرمایا ہمارا حکم بھی پکڑ لیجئے، کیونکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں زکریا ہم نے کہا تھا بیٹا تمہارا ہوگا، نبی ہمارا ہوگا۔ ان کو پنگوڑے کے اندر ہی نبوت عطا کر دی گئی، کتاب بھی عطا، کہ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ موسم اور یہ حالات اور یہ ممکن ناممکن اسباب، یہ سب میری اور آپ کی باتیں ہیں، اور اس کا جب حکم ہو جاتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ فرماتے جب میں کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں کن ہو جا، فرمایا وہ چیز اسی وقت ہو جاتی ہے۔ زکریا نے کہا نا مولا کیسے ہوگا؟ میں کذالک، ایسے ہی ہوگا نا، پھر ایسے ہی ہوگا جیسے تم آئے دنیا میں، ایسے ہی ہوگا۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ سے لو لگانے کی دیر ہے، اس کے دینے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہر موقع پر دعائیں مانگی۔ اگر میں حضور کی دعاؤں کے معجزات سناؤں تو شاید اس میں بہت سا ٹائم گزر جائے، بس ایک بات کہہ کے بات کو سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، روتے ہوئے آگے حضور کے دربار میں، درویش صفت انسان تھے، رو رہے کھڑے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی آج ماں نے مجھے مارا ہے اور مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میری ماں جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ آج فیصلہ کرو، یا تو میرا گھر چھوڑ دو ہمیشہ کے لیے، اور یا پھر حضور کا ساتھ چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا پھر تو نے کیا فیصلہ کیا؟ عرض کیا اللہ کے محبوب میرے ماں سے کہہ دیا تیرا گھر کیا سارا جہان چھوڑ سکتا ہوں، حضور کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور ان سے بہت محبت فرماتے تھے، مزاح بھی فرماتے تھے۔ فرمانے لگے پھر ہم کیا کریں، تیرا ماں بیٹے کا مسئلہ ہے، تم جانو تمہاری ماں جانے۔ وہ اور زور زور سے رونے لگے، حضور آپ نہیں سنیں گے تو میری کون سنے گا؟ حضور نے فرمایا اچھا بتا کیا چاہتا ہے؟ حضور اللہ سے دعا کریں جس نے ابو ہریرہ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے وہ اس کی بوڑھی اماں کے اوپر بھی رحم کھا جائے، فضل کر دے اس کی بوڑھی اماں کے اوپر۔
اس کے ضعیفی پہ رحم کھا جائے اور اس کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ یوں دیکھو حضور نے یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد امی ابی ہریرہ، ہیں جی یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی، دوڑتے جا رہے، چلو آگے لگا۔ حضرت عمر فاروق نے بازو پکڑا، وہ درویش آدمی کبھی تیز قدموں سے چلا نہیں، آج دوڑ رہا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضور سے دعا کی درخواست کی ہے، گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے بڑی میٹھی سی آواز آئی، کون؟ ابو ہریرہ۔ اماں تیرے اگر بوڑھے ہاتھوں میں مارنے کی طاقت ہے، بیٹا پھر مار کھانے کے لیے آ گیا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا ذرا کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا، صبر کرو ابھی دروازہ کھلتا ہے۔ کہتے ماں کی آواز میں بڑی چاشنی تھی، مٹھاس تھی، میں سمجھ گیا کہ تیر نشانے پہ لگ گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا، میں نے دیکھا کہ ماں کے سفید بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ کہنے لگے بیٹا ابو ہریرہ تیرا ہی انتظار کر رہی تھی، کچھ لمحے پہلے دل پہ چوٹ لگی، وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو حضور کے قدموں سے دور گزر جائے، بس مجھے بھی اپنے قائد کے قدموں میں لے چلو اور عرض کر دو ظاہری طور پر غسل کر کے پاک ہو چکی ہوں، اب اسلام کے آب حیات سے میرے دل کو بھی پاک کر دے۔ چندی لمحوں کے بعد ماں بیٹے کی جوڑی نقد دعا قبول ہوئی، حضور کے دربار میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا ہاں کون جیتا؟ کہنے لگے حضور کی دعا جیت گئی۔ حضور علیہ السلام نے ہر موقع پر ہمیں دعا سکھلائی۔ احد کی سرزمین پہ حضور دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، مولا طاقت تو ادھر ہے، 1000 کا لشکر جرار تو ادھر ہے، جدید ٹیکنالوجی تو ادھر ہے، اسلحہ اور ساز و سامان تو ادھر ہے، یہ تو 313 ہیں، کوئی 3 دن سے فاقے سے ہے، کوئی 2 دن سے فاقے سے ہے، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں، لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں، یہ چند تلواریں اور نیزے ہیں، اگر آج یہ ہلاک ہو گئے پھر اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ یہ مقام ناز ہے اور یہ ناز تو حضور کو ہی سجتا ہے۔ تو اللہ کے دربار میں عرض کر رہے ہیں، اور پھر حضور کی دعاؤں نے کس طرح شکست کو فتح میں بدلا۔ یہی رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھ کر صحابہ غزوہ بدر میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو پھر فتح عطا فرمائی، اور قرآن نے جس کو یوم الفرقان کہا ہے، آج حق اور باطل کا واضح فرق ہو گیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ فرماتے ہیں تمہارے مانگنے میں دیر ہے، میرے دینے میں کوئی دیر نہیں ہے، تم ذرا میرے دربار میں آنسو تو بہاؤ۔ فرمایا ہم یہ دکھ تکلیف دیتے ہی تمہیں اس لیے ہیں جی، کس لیے دیتے ہیں؟ تضرعوا، تاکہ تمہیں ہمارے دربار میں رونا آ جائے، تمہیں ہمارے دربار میں رونا آ جائے۔ ہم خدا کے آگے نہیں روتے، لوگوں کے آگے روتے ہیں، اور لوگوں کے آگے رو گے تمہارا مذاق اڑے گا، کوئی کہے گا اچھا ہوا دماغ ٹھیک ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے دربار میں رو، فرمایا تیری عزتیں بھی سلامت رکھوں گا اور تجھے دنیا کے کسی انسان کے سامنے رونے بھی نہیں دوں گا۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نیم روز کا علاقہ دیا جی، حضرت یہ لے لیں، قبول کر لیں، آپ کے لنگر کا بڑا خرچ ہے۔ ہمارے جیسا کو 2 نمبر ہوتا، واہ جی واہ ماشاءاللہ جی رسید کاٹو جی اس کی، اس کا اگلا پچھلے سب ایڈریس لکھو ادھر، پھر جناب سالانہ چکر بھی لگائیں گے ان کے پاس۔ ہم تو اس پیر کے ماننے والے ہیں جو ٹھکرانے والا ہے۔ فرمایا مجھے تیرے نیم روز کی ضرورت نہیں، میرے پاس نیم شب کی دولت ہے، رات کی دولت ہے، میں رات کو خدا کے سامنے دامن پھیلا دیتا ہوں، صبح ہونے سے پہلے مولا میرا دامن بھر دیتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ہم لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں، لوگوں کے خزانوں پہ نظر رکھتے ہیں، ارے خدا کے خزانوں پہ نظر رکھو۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے خزانے زمین و آسمان میں پھیلے ہوئے اور اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی فنا نہیں۔ اللہ فرماتے مانگو تو صحیح، تم مانگو گے اپنی ہمت کے مطابق، مگر اللہ فرماتے میں دوں گا اپنی شان کے مطابق۔ میں ایک آدمی کا کال پڑھ رہا تھا، کہتا یا اللہ مجھے اتنا دے کہ میں خوش ہو جاؤں، اور پھر مجھے اتنی توفیق دے تیرے راستے میں اتنا دوں کہ پھر تو خوش ہو جائے۔ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، ہر موقع پہ دعا مانگو، اور یہ نہ دیکھو کہ قبول ہوئی، بس آپ مانگتے چلے جائیں، مانگتے چلے جائیں، اور آپ کی ہر دعا قبول ہے۔ اور رمضان المبارک میں تو حدیث مبارکہ میں آتا اللہ آسمان دنیا پہ آ کے خود صدا لگاتے ہیں،
حل من مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ حل من مستغفرن، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی مشکلات میں گھرا ہوا، ہے کوئی بیماریوں میں جکڑا ہوا، میرے دربار میں آ کے دامن پھیلائے؟ ہم صحت عطا کریں، ہم تمہیں خوشحالی عطا کریں، ہم تمہیں نعمتیں عطا کریں۔ فرمایا مانگو تو صحیح میرے دربار میں، جو مانگو گے عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ چلے سنتے پڑھ لیں پہلے۔